محبت سے گھائل کیا آپ نے، دلائل سے قائل کیا آپ نے، جہالت کو زائل کیا آپ نے، شریعت کو کامل کیا آپ نے۔ علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت خاتم النبیین کا سیریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی پاکیزہ زندگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آپ کے اخلاق فاضلہ کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم الشان وجود تھے جنہوں نے زندگی کے ہر میدان میں انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ قائم کیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کا ذکر فرماتا ہے جب وہ یہ فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے پیار کرے، اگر ہم خدا سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو پھر یہ ضروری ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اور جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، آپ کی سیرت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر آپ کی زندگی کے مختلف جو خوبصورت پہلو ہیں، جو آپ کی ساری زندگی ہی بہت خوبصورت تھی، جب ہم ان پہلوؤں کو سمجھ کے ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم خدا تعالیٰ کے ایک پیارے اور ایسے بندے بن جائیں گے، ایسے خدا تعالیٰ کے اب بن جائیں گے جس سے خدا کو محبت ہے۔ اور حضرت ہر نبی کے آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تاکہ دنیا کا خدا کے ساتھ لوگوں کا خدا کے ساتھ، اپنے خالق حقیقی کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم کیا جائے اور ان کو خدا کے قریب کیا جائے۔ لیکن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین تھے، آپ تمام نبیوں کے سردار تھے، آپ نبیوں کے سرتاج تھے، اور آپ پہلے آنے والوں کے بھی لیے اور بعد کے آنے والوں کے لیے، سب کے لیے فخر کا باعث تھے۔ تو جو نمونہ اور جو مثال آپ نے قائم کی وہ یقیناً بے مثال ہے، اور اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو دیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم یقیناً خدا تعالیٰ کے قریب ہو سکیں گے، اور اس طرح خدا کے قریب ہو سکیں گے کہ نہ پہلے کسی نبی کی تعلیم میں یہ طاقت تھی کہ انسان کو خدا کے اتنا قریب کر سکے، نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصیت تھی، اور یقیناً ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زندگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھومے، کیونکہ جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگیوں کا مرکز بنائیں گے تو پھر یقیناً خدا تعالیٰ بھی ہمارا ایک بنیادی طور پر خدا تعالیٰ کے گرد ہماری زندگی گھومے گی، اور ہم ہمیشہ خدا تعالیٰ کو یاد کریں گے، ہمیشہ ہر وہ کام کریں گے جو خدا تعالیٰ کو خوش کرنے والا ہے اور اس کی رضا حاصل کرنے والا ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ ہم اسے پہچانیں اور اس کے حقوق ادا کریں، حقوق اللہ ادا کریں اور ساتھ حقوق العباد ادا کریں۔ یہی مذہب کے دو بنیادی پہلو ہیں، بنیادی اصول ہیں، اور جس طرح ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت الہی کے گر سکھائے، وہ نہ پہلے کبھی کسی نے سکھائے، نہ آئندہ کوئی سکھا سکے گا۔ تو ہماری خدا سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور آپ کو جانیں، اور آپ کی زندگی کو ایک ہمارے لیے نمونہ ہو اور ہم اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں۔ تو
اس سیریز میں ہم مختلف پروگرام پیش کرتے رہے ہیں اور ہر پروگرام میں ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص وصف، آپ کے اخلاق کے ایک پہلو کو لے کر، خلق کو لے کر اس پر بات کرتے تھے۔ تو آج بھی ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک نمایاں پہلو پر بات کریں گے، اور وہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر الہی، خدا تعالیٰ کی یاد۔ تو اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے گھانا سے محترم فرید احمد نوید صاحب، اور ان کے ساتھ گھانا سے محترم عبدالسمیع خان صاحب۔ تو میں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم فرید صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صاحب۔ فرید صاحب، بات چیت شروع کرتے ہیں ذکر الہی کے بارے میں، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے آج۔ تو جب ہم ذکر الہی کا ذکر کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا ذکر الہی سے یہ مراد ہے کہ مصلی پر بیٹھ کر مستقل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کو یاد کرنا، یا کیا اس کا زندگی کے عام روزمرہ کے معمول کے ساتھ بھی تعلق ہے، یا دونوں باتیں مراد ہیں، یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ کچھ ہمیں مختصراً بتا دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاز صاحب بہت شکریہ۔ قرآن کریم نے اس مضمون کو ہمارے لیے اتنی وضاحت کے ساتھ کھولا ہے ذکر کے لفظ کے تعلق میں کہ حیرت ہوتی ہے کہ قرآن کریم کیسی عظیم الشان کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ اس پروگرام کے حوالے سے ہی جب ذکر کے بارے میں آیات دیکھنے کا موقع ملا مجھے، تو میری خود بھی حیرت کی ایک انتہا نہ رہی جب میں نے یہ دیکھا کہ قرآن کریم نے تو اس لفظ کو اتنے وسیع معنوں میں استعمال کیا ہے، اتنے وسیع معنوں میں استعمال کیا ہے کہ یہ آیات پر آیات آتی چلی جاتی ہیں، اور بلا مبالغہ بیسیوں بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ آیات ہیں جو ذکر کے مضمون پر روشنی ڈالتی ہیں، اور بہت لمبا مضمون ہے، کوئی ابہام اللہ تعالیٰ نے اس میں واقعی نہیں چھوڑا۔ اور اگر ہم ان آیتوں پر غور کریں تو ہمیں یہ مضمون بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کو ذکر الہی سمجھا جاتا ہے عام طور پر، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، ابھی بات ہوئی، عرف عام میں یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام لینا، اللہ تعالیٰ کا اس کی ثنا کرنا، حمد کرنا، شاید یہی ذکر الہی ہے۔ لیکن قرآن کریم اس مضمون کو اس سے بہت آگے بڑھاتا ہے ہمارے لیے۔ یاد الہی کو بھی قرآن کریم یاد الہی کو بھی قرآن کریم ذکر قرار دیتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی انسان کے دلوں کو اطمینان ملا کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ بھی فرماتا ہے وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا، کہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ اس کے طریق بھی سمجھاتا ہے ہمیں کہ قیامًا وقعودًا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، ہر لمحہ تمہارا ذکر میں گزرنا چاہیے۔ لیکن اس مضمون کو قرآن کریم ہمارے لیے اور بھی پھیلاتا ہے، دیگر دائروں کی طرف لے کر جاتا ہے ہمیں۔ مثلا نماز کو ذکر الہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ قرار دیتا ہے قرآن کریم، اور فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو نماز پڑھنے سے کسی کو روکے، مساجد میں جانے سے کسی کو روکے۔ تو نماز بہترین ایک ذریعہ ہے۔ لوگ بعض دفعہ ورد اوراد پوچھتے ہیں، ایسے وظیفے پوچھتے ہیں جن کے ذریعے سے ان کی زندگی سنور سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا کہ نماز سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے، سب سے بڑا ذکر، سب سے بڑا ورد نماز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم بھی کر کے دکھائی۔ پھر قرآن کریم کی تلاوت کو ذکر کہا، قرآن کریم کو ذکر کہا، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ قرآن کریم جو ہم نے تمہیں دیا ہے یہ مستقل ایک ذکر ہے۔ اس لیے جب نماز سے فارغ ہو تو قرآن کریم کی تلاوت ایک ذکر بن جاتی ہے۔ اس لیے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ عام یاد الہی کو بھی ذکر کہا، اسی طرح توبہ استغفار جو انسان کرتا ہے اس کو بھی ذکر کہا، اذا فعلوا فاحشۃ اور ظلموا انفسہم ذکروا اللہ،
وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب بھی کوئی گناہ ان سے سرزد ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، اس سے استغفار کرتے ہیں۔ ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام حلال رزق کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کے ساتھ جوڑا ہے، ذکر کے ساتھ باندھا ہے، جی اور ہر اس چیز کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ یہ جی مضمون شاید نیا ہے بہت سے لوگوں کے لیے کہ وہ چیز ہمارے لیے حلال ہوتی ہے جس پر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا ہے کہ قرآن ذکر الہی کے بغیر جو رزق حاصل ہوتا ہے، جو زندگی حاصل ہوتی ہے، وہ دکھوں سے بھری ہوئی معیشتاً زنکن بن جاتی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قرآن کریم نے وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے اس حوالے سے کہ آپ کا نام ہی قرآن کریم نے مذکر رکھا ہے، اور آپ کو مجسم ذکر کہتے ہوئے ذکرن رسولہ کہا ہے۔ اس لیے ہر ایک پہلو سے ذکر کے انداز ہم حضرت صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ سے وسلم۔ سیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ فرید صاحب، بہت بہت شکریہ۔ عبدالسمیع صاحب، تو جب ہم اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آ جائیں، فرید صاحب نے بڑے خوبصورت فقرے پر اپنی بات کا اختتام کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کریم میں ذکر کے لفظ سے آپ کی طرف اشارہ کر کے یہ بتایا ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ایسا تھا کہ ہمیں ذکر کی بہترین مثال آپ کے وجود میں نظر آتی ہے۔ تو جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو کیا مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں ذکر الہی کے حوالے سے؟ آپ کا دن رات کس طرح ذکر الہی سے بھرا رہتا تھا؟ جزاک اللہ یا صاحب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ آپ کی زندگی کا مرکز اور محور اللہ کی یاد، اس کی محبت اور اس کا ذکر ہی تھا۔ چنانچہ قرآن کریم آپ کی زبان سے گواہی دیتا ہے کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تو کہہ دے کہ میری زندگی اور موت اور میری تمام قربانیاں سب کے سب اللہ کی خاطر ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خود کہ ذکر اللہ انیسی وثمرۃ فؤادی فی ذکر ہی، میرا مونس و مددگار، میرا دوست، میرا ہمراز اور میرے دل کی آخری چاہت ذکر الہی ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں دیکھیں تو صبح سے شام تک آپ جائزہ لے لیں، سوائے ذکر الہی کی اور کچھ، یعنی عملی طور پر بھی، علمی طور پر بھی، زبان کے لحاظ سے بھی، افعال کے لحاظ سے بھی۔ اب مثلا صبح سے شروع کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہوتے ہیں تو یہ عرض کرتے ہیں، اللہم الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں سارزی موت کے بعد زندہ کیا اور دوبارہ ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور رات کو سوتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم بسمک موتبایا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں، تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوں۔ اب ان دو دعاؤں کے درمیان سارا دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال، تمام کام اللہ کے نام سے شروع ہوتے ہیں۔ ہر کام اللہ کی یاد سے، اللہ سے اذن پا کر شروع کرتے ہیں، اور جب کوئی آپ کی دعا قبول ہوتی ہے تو اس پر بھی شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس کے نام سے، جس کی برکت سے سارے کام انجام پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کفار تھے وہ کہتے تھے عاشق محمد من ربہ، محمد تو اپنے رب پر عاشق ہو گیا ہے۔ اور میں یہاں ایک مشہور مستشرق ڈاکٹر سپرنگر کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی یہ اللہ اعمال علیہ اور وسلم۔ افعال دیکھ کر بہت خوبصورت جملے لکھے ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اس نبی عربی کے خیال میں ہمیشہ خدا کا تصور غالب رہتا تھا۔ اس کو نکلتے ہوئے آفتاب اور برستے ہوئے پانی اور اگتی ہوئی رویدگی میں خدا ہی کا دست قدرت نظر آتا تھا، اور رعد اور طیور یعنی پرندوں کے نغمہ الہی میں خدا ہی کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہ کہتا ہے، سنسان جنگلوں اور پرانے شہروں کے کھنڈرات میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا ہی کے قہر کے آثار دکھائی دیتے۔ ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روزمرہ کے جو کام ہیں ان سے ہٹ کر بھی دیکھتے ہیں۔ مطلب بارش تو روز نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہوتی ہے،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بارش دیکھتے ہیں، بادل دیکھتے ہیں، تو بارش کا تازہ قطرہ زبان پر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے رب کی طرف سے یہ تازہ نعمت ہے۔ کسی مصیبت زدہ کو دیکھتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، مجھے اس نے اس مصیبت سے بچایا جس میں اس نے تجھے مبتلا کیا ہے، اور پھر اس کے لیے بھی یقیناً دعا کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ تجھے بھی اس سے نجات بخشے۔ پھر آپ نے ایک سجدہ تشکر کا رواج بھی جاری کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت پہ تشکر کا سجدہ بجا لاتے تھے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی مکہ اللہ سے علیہ وسلم. مدینہ آ رہے تھے، اور رستے میں آپ ایک جگہ رکے، آپ کھڑے ہوئے اور دعا کی، دعا کرتے کرتے آپ سجدے میں گر گئے، پھر اٹھے، پھر دعا کی، اتنی کثرت سے دعا کی کہ پھر آپ سجدے میں گر گئے، روتے روتے آنسوں سے زمین تر ہو گئی، پھر اٹھے، پھر دعا کی اور پھر سجدہ میں گئے۔ بعد میں صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ فرمایا میں اپنی امت کے لیے دعا کر رہا تھا، اور یوں یوں اللہ تعالیٰ مجھے امت کی مغفرت کی بشارتیں دے رہا تھا، میرا دل خدا کی محبت میں اور بھی گداز ہو رہا تھا، اور میں سجدہ شکر کرتا چلا جا رہا تھا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ ہے کہ صلی ہر اللہ علیہ پاک وسلم. کام اللہ کے نام سے آغاز کرنا ہے اور اللہ کے نام سے ختم کرنا ہے، اور جب کوئی خواہش پوری ہونی اس پر بھی خدا کا شکر کرنا ہے۔ یہی ساری زندگی کا خلاصہ اور مرکز ہے۔ جزاک اللہ عبدالسمیع صاحب، بہت بہت شکریہ. یقیناً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی کہ ہر قدم پر آپ خدا تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، اور اپنی نہ صرف زبان سے ذکر کرتے تھے دعاؤں کے ذریعے، بلکہ اپنے دل سے اس کا اظہار بھی کرتے تھے. تو فرید صاحب، اب اگر ہم کچھ مزید تفصیل دیکھ لیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس قسم کے عملی نمونے ہمیں نظر آتے ہیں، جس میں آپ کا دل بھی یہ گواہی دیتا تھا اور آپ کی زبان بھی یہ گواہی دیتی تھی کہ خدا ہی کی یاد آپ پر غالب رہتی تھی. اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتا دیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا اس سے پہلے پیشتر پروگرام میں بھی، قرآن کریم کی ان آیات کا جن کو ہم نے سنا ابھی، ان کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے. اس لیے آپ نے اپنی زندگی کے ہر ایک پہلو میں ذکر الہی کے ایسے عظیم الشان نمونے ہمیں قائم کر کے دکھائے ہیں کہ جن کی مثال تلاش کرنا ناممکن ہے. قرآن کریم ہمیں یہ نصیحت کرتا ہے، اور دنیا میں بھی یہی حقیقت ہے کہ انسان کو جو سب سے زیادہ محبوب وجود ہوتا ہے، جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، خواہ وہ آپ کے ماں باپ ہوں، آپ کے دوست ہوں، عزیز ہوں، کوئی بھی رشتہ ہو، ہر ایک دکھ میں، ہر ایک سکھ میں، ہر ایک مشکل میں، ہر ایک پریشانی میں جب بھی ضرورت پڑتی ہے، سب سے پہلا نام آپ کے ذہن میں اسی شخص کا یا اسی وجود کا آتا ہے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، جس سے آپ سب سے زیادہ امید رکھتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کو خود پر منطبق کر کے دکھایا، اپلائی کر کے دکھایا، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو. جیسے ایک ضرورت پڑنے پر تم اپنے باپ کی طرف بھاگتے ہو، ماں کی طرف جاتے ہو، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کی طرف جاتے ہو تاکہ وہ تمہاری مدد کر سکیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو مجسم ذکر الہی تھے، جیسا کہ ذکر ہوا، آپ نے ہر ایک موقع پر ایسا ہی کر کے دکھایا. بچپن تھا تو عزیزوں کی، رشتہ داروں کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی، بتوں کو ان کی تعظیم کرنے سے انکار کیا، خاندانی دباؤ میں نہیں آئے. اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی آپ کے دل میں بچپن سے گڑی ہوئی تھی کہ آپ نے اپنے جو بزرگ تھے، ماں باپ تو نہیں تھے لیکن پھوپھیاں، چچا، ان کی طرف سے زور دینے کے باوجود بھی کبھی اس بات کی طرف آپ نہیں گئے کہ آپ شرک کی طرف مائل ہوں. جوانی آئی تو معاشرہ ایسا تھا جو بہت ہی بے راہ رو معاشرہ تھا، ہر قسم کی گندگی سے بھرا ہوا معاشرہ تھا. آج بھی لوگ بسا اوقات یہ بات کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے لیے ایسے معاشروں میں تربیت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ماں باپ کے لیے بھی، جہاں اخلاقی انحطاط پایا جاتا ہے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مثال تو قرآن کریم یہ دیتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، ایسی حالت تھی کہ خشکی تری ہر ایک طرف، اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی ہی تاریکی، ظلمت ہی ظلمت تھی.
اور اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے محبت قائم کر کے دکھائی۔ غار حرا کی تاریک راتوں میں یا تاریک دنوں میں آپ نے جو عبادات کی، ذکر الہی کیا، ان سے وہ روشن سورج طلوع ہوا جس نے تمام دنیا کو منور کیا۔ عام طور پر اس عمر میں میلوں ٹھیلوں کی طرف توجہ ہوتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بچے، ان سے مجتنب رہے۔ تجارت کی تو تجارت میں اللہ تعالیٰ کو اس حد تک یاد رکھا، اس حد تک اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن رہے کہ لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا۔ عمومی ذکر کی جیسے بات ہوئی تو ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا حضرت صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ سے وسلم. یا رسول اللہ میں کتنی مرتبہ ذکر الہی کیا کروں؟ فرمایا میرا تو یہ حال ہے کہ میں ایک مجلس میں، ایک نشست میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وجود جن کے تمام تر معاملات کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے چکا ہے، آپ کا یہ حال تھا کہ فرماتے ہیں میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ نماز پڑھ کر دکھائی تو ایسی نماز پڑھی کہ جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، آپ کے پاؤں متورم ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے ذکر سے بھی اوپر شکر کے مقام تک آپ کو پہنچا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آپ کا ذکر بلند کیا جس کا قرآن کریم نمونہ ان الفاظ میں کھینچتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں نبیوں کی پوری تاریخ میں جن پر درود ذکر الہی میں شامل ہے، اور جیسا کہ ذکر ہوا اس سے پہلے بھی حضرت صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم. کی ایک روایت آتی ہے احادیث میں، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ تشریف لائے وسلم. اور آپ نے جا کر ایک لمبا سجدہ کیا، تو کہتے ہیں اتنا لمبا سجدہ تھا کہ ہمیں یہ فکر پیدا ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہو تو نہیں گیا۔ جب آپ نے اس سجدے سے سر اٹھایا تو صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہوا تھا؟ فرمایا کہ یہ شکر کا سجدہ کیا تھا میں نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے یہ خبر دی تھی کہ جو بھی میری امت میں سے مجھ پر درود بھیجے گا میں اس پر جوابی درود اور سلام بھیجوں گا۔ تو یہ ہے حضرت صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ کے وسلم. ذکر کا معیار۔ آپ کو یہ دعائیں جو آپ نے کی پھر ایسی قبول ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حمد اور شکر اور ذکر کے اس مقام تک پہنچا دیا جس کا نام مقام محمود رکھا ہے قرآن کریم نے۔ آپ محمد تھے صلی اللہ پیدائش علیہ کے وقت وسلم. بھی، آپ محمد تھے وفات کے وقت بھی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو مقام محمود کی خبر دی اور خوشخبری دی۔ جزاک اللہ فرید صاحب. عبدالسمیع صاحب، آپ نے ذکر کیا تھا کہ یہ قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ آپ کی میری صلاۃ اور میری قربانی اور میرا جینا میرا مرنا سب کچھ خدا تعالیٰ کے لیے ہے. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ذکر الہی کا سب سے بہترین ذریعہ اور سب سے جو اعلیٰ قسم کا ذکر ہے وہ نماز ہے، خدا کی عبادت ہے جو ہم کرتے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ذکر الہی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو قیام نماز کی بھی بڑی عظیم الشان مثال ہمیں نظر آتی ہے. جی جزاکم اللہ جی، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن شریف سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا ذکر الہی قائم کرنے کا طریق نماز ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو حیرت انگیز نظارے نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے 5 نمازیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کی ہیں، وہ 5 نمازیں آپ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے، اور ساری زندگی کبھی اس نماز میں ناغہ نہیں ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فجر، ظہر، عصر، مغرب اپنے اپنے وقت پر جو بھی خدا نے آپ کے لیے مقرر کیے تھے، ہر تنگی، ہر آسائش میں، ہر مشکل میں، ہر گرمی میں، ہر سردی میں، آپ نے یہ ضرور فرمایا کہ جب کوئی باجماعت نماز پڑھائے تو وہ آہستہ پڑھائے، وہ چھوٹی نماز پڑھائے، کیونکہ لوگوں میں کئی ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، کئی مشکل والے بھی ہوتے ہیں، کئیوں نے کہیں جانا بھی ہوتا ہے، لیکن انفرادی نماز کوئی چاہے جتنی لمبی پڑھے اور اس میں خدا سے دعا کرے۔ اب یہ 5 نمازیں تو وہ ہیں جس میں کبھی جنگوں کے درمیان بھی وقفہ نہیں ہوا۔ آپ دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نماز خوف
का तरीक़ कायम किया और फरमाया कि अगर तू हालत जंग में हो और तू इन दरमियान मौजूद हो तो नमाज खौफ पढ़ा। और उसके भी अजीब तरीक़ है जो कुरान करीम में और अहादीस में ज़िक्र किया गया है कि मुसलमानों का एक ग्रुप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ेगा 1 रकत और दूसरा ग्रुप दुश्मन के सामने खड़ा होगा। और जब 1 रकत पढ़ लेगा एक ग्रुप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी रकत में खड़े रहेंगे। यहाँ तक कि दूसरा ग्रुप जो पहले काफ़िरों के सामने मौजूद था, दुश्मनों के सामने वो आएगा, रसूलुल्लाह के पीछे रकत अदा करेगा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार करेंगे, वो ग्रुप आएगा, आप उसको दूसरी रकत पढ़ाएँगे और इस तरह रसूल करीम की 2 रकतें हो जाएँगी और वो जो दूसरा ग्रुप हैं, वो अपनी-अपनी रकत मुकम्मल करेंगे। अब ये नमाज़ खौफ का ऐसा तरीक़ है कि जंग की तलवारों में, जंगों के मुहीब सायों में भी, जिसको कहा जाता है नमाज़ हक़ अदा होती है तलवारों के साये में, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इसमें कोई मिसाल। फिर आप दूसरे आ जाएँ, नफ़ल नमाज़ों पे आ जाएँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज से पहले बाजमात नमाज है, उसके फ़राइज़ से पहले कुछ सुन्नतें कायम की, किसी को सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अदा की। किसी को हम सुन्नत गैर मुअक्कदा कह देते हैं जिसकी आपने ताकीद नहीं। फिर कुछ को हम नवाफ़िल कह देते हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करते थे। फिर नवाफ़िल के अलावा दिन और रात की रकात को आपने तौहीद के साथ जोड़ दिया और फरमाया कि रात सोने से पहले या सुबह तहज्जुद के वक़्त वितर अदा किया करो ताकि तमाम रकात जिनमें तुम खुदा की इबादत करते हो वितर हो जाएँ क्योंकि खुदा वितर। जुमे के दिन आपने नमाज़ जुमा कायम फरमाई। ईदैन के दिन, खुशियों के दिनों में कौमों में ढोल ढमक्के बजाते हैं, म्यूज़िक बजाते हैं, लोग रोशनियाँ करते हैं, चिराग जलाते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? खुदा की याद को कायम करो। 2 रकत नमाज और बढ़ा दी और उसमें भी फरमाया खुदा का ज़िक्र करो। पहली रकत में 7 तकबीरें, दूसरी रकत में 5 तकबीरें और 5 12 7 और 5 मिलाकर 12 तकबीरें। बाज़ बुज़ुर्ग कहते हैं कि दरअसल 12 महीनों की तरफ इशारा है। गोया हर तकबीर 1 महीने के लिए हम खुदा की अज़मत को ख़राज तहसीन पेश कर रहे हैं और उसकी हमद कर रहे हैं, उसकी सना। कोई फ़ौत हो जाता है तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अवेला नहीं करते, कोई सदमा नहीं करते, इतना ही फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आँखें आँसू बहाती हैं, दिल गम से भरा हुआ है, लेकिन हमारी ज़ुबान ये कहती है कि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं, अल्लाह की तरफ ही चले जाएँगे। कोई शिकवा, कोई गिला अल्लाह ताला से किसी से नहीं। फ़रीद साहब, अब्दुल समी ख़ान साहब, फ़रीद साहब जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में इस बातचीत को जारी रखेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहब्बत से घायल किया आपने, दलायल से कायल किया आपने, जहालत को ज़ायल किया आपने, शरीयत को कामिल किया आपने। अलैकस्सलातो अलैकस्सलाम, अलैकस्सलातो